ہارون رشید مشہور خلیفہ گزرا ہے مسلمانوں کا. اس کے زمانے میں ایک بزرگ ہوتے تھے مجذوب سے، ان کا نام تھا بہلول. بظاہر ان کی حرکتیں جو ہوتی تھیں وہ مجذوبانہ ہوتی تھیں، لیکن بڑی حکیمانہ، بڑی حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے. ہارون رشید ان سے ہنسی مذاق بھی بہت کرتے تھے، اور ان کو یہ اجازت دی ہوئی تھی، سب کو کہہ رکھا تھا کہ جب بھی میرے پاس آنا چاہیں کوئی روک ٹوک نہیں، آ سکتے. وہ بھی بکثرت آتے جاتے تھے ہارون رشید کے پاس، اور نصیحت کی باتیں اس کو اپنے مذہبانہ انداز میں کہہ جایا کرتے تھے. بہت سارے قصے ان کا ایک قصہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن ہارون رشید ان سے ہنسی مذاق کر رہا تھا، اور وہ مجذوبانہ باتیں کر رہے تھے جیسے بے عقل آدمی بات کرتا ہے. ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی، اس نے وہ چھڑی دی بہلول کو کہ بہلول یہ چھڑی تم رکھو، میری امانت ہے تمہارے پاس، اور یہ اس شخص کو تم دینا، میری طرف سے امانت رکھوا رہا ہوں، جو تم کو ملے کبھی اور تم سے بھی زیادہ احمق ہو، اس کو دے دینا. ایک مذاق کیا ہارون رشید نے یہ بتانے کے لیے کہ تم تو بڑے احمق ہو، دنیا میں تم سے بڑا کوئی احمق ہے نہیں، اگر تمہیں مل جائے تو یہ چھڑی اس کو دے دینا. بہلول نے وہ چھڑی کہا جی امیر المومنین، آپ کی امانت میں حفاظت سے رکھوں گا، اگر کوئی ملے گا تو اسے دے دو. وقتاً فوقتاً ہارون رشید سے ملتے تھے، وہ چھڑی پاس رکھتے تھے، نہیں تھے. اور ہارون رشید اکثر پوچھتا تھا بہلول کوئی نہیں ملا، تم سے بڑا احمق کوئی نہیں ملا؟ کہتے نہیں کوئی نہیں ملا، اب تک تو نہیں ملا. اسی دوران ایک دن ہارون رشید بیمار ہوا، سخت بیمار ہو گیا، اور بیماری بھی ایسی کہ لگنے لگا کہ شاید اب آخری وقت آ گیا ہے. بہلول کو پتہ چلا کہ امیر المومنین بیمار ہیں، عیادت کے لیے آ گئے. سلام کیا، پوچھا امیر المومنین کیا حال ہے؟ تو امیر المومنین نے ہارون رشید نے کہا کہ بہلول کیا بتائیں کیا حال ہے. ایک بہت لمبا سفر ہے، سامنے درپیش ہے، سامنے کھڑا ہے، یعنی اس کا اشارہ تھا موت کی طرف، کہ موت کی طرف جا رہا ہوں، ایک لمبا سفر ہے. بہلول نے کہا اچھا کتنے دن کا سفر ہے، کب تک واپسی ہوگی؟ تو نے کہا بہلول تم رہو گے وہی مجذوب احمق، یہ وہ سفر ہے جس پہ کوئی آپ جانے کے بعد واپس نہیں آتا، گیا تو گیا. اچھا اتنا لمبا سفر، تو امیر المومنین آپ نے اپنے سفر کے لیے آگے پروٹوکول بھیجا؟ اس زمانے میں پروٹوکول جاتا تھا، پہلے سے بادشاہ کے خیمے جاتے تھے، خدام جاتے تھے، باورچی جاتے تھے، کھانا پکانے والے جاتے تھے، کھانے کا سامان جاتا تھا، راستے میں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، سب چیزیں مہیا رہیں، وہ سارا پروٹوکول جاتا تھا. پوچھا یہ سب سامان آپ نے بھیجا؟ تو ہارون رشید نے کہا ارے احمق، اس سفر پہ یہ والا پروٹوکول کام نہیں آتا، نہ باورچی وہاں پر چلتے ہیں، نہ گھوڑے چلتے ہیں، نہ اونٹ چلتے ہیں، نہ ہودج چلتے ہیں، نہ سواری، نہ قالین، نہ خیمے. یہ کہاں سے بھیجوں میں، یہ تو وہاں چلتے ہی نہیں ہیں. اچھا چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی، جلدی سے وہ چھڑی نکالی اور ہارون رشید کو دی کہ یہ آپ کی امانت آپ کو دے رہا ہوں میں. کیا مطلب؟ تو بہلول نے کہا کہ حضرت آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ تم سے بھی زیادہ کوئی احمق تمہیں ملے تو یہ چھڑی اس کو دے دینا. اس وقت تو مجھے آپ ہی لگ رہے ہیں مجھ سے زیادہ احمق. لمبا سفر درپیش ہے جس سے واپس بھی نہیں آنا، اور آپ نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی، تو آپ سے بڑا احمق کون ہوگا؟ آپ کو پتہ بھی ہے اس کی تیاری کس طرح ہوتی ہے، پھر بھی آپ نے تیاری نہیں کی اس کی، تو آپ سے بڑا احمق تو کوئی نہیں ہے. لہٰذا یہ اپنی امانت اپنے پاس رکھ ہی لیجیے، یہ امانت آپ کو دے رہا ہوں. یہ قصہ لکھا ہے کتابوں میں، سچا قصہ. تو بتائیے ہم لوگ اسی زمرے میں کھڑے نہیں کھڑے؟ سب کو معلوم ہے جانا ہے، یقینی سفر ہے، کب آ جائے کچھ پتہ نہیں. ہمیں تیاری بھی معلوم ہے، اس کی تیاری کیسے ہوتی ہے، اور تیاری کرنے کی مہلت بھی ہمارے پاس ہے. ہم تیاری کرنا چاہیں کر بھی سکتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے، گناہوں سے بچنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، یہ تیاری ہے اس کی. ہمیں معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ گناہ نہیں کرنا ہے، اللہ راضی ہو جائے گا، یہ تیاری ہے وہاں کی. مہلت بھی ہمارے پاس، وقت بھی ہے، 24 گھنٹے پڑے ہمارے پاس، عمر کا باقی حصہ موجود ہے جو انمول ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے.
اس میں تیاری کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی توجہ نہیں ہو رہی غفلت کی وجہ سے، تو بتائیے ہم وہی والے احمق نہیں ہیں جس کو چھڑی ملنی چاہیے؟ بہلول کو یہ چھڑی تو ہمیں دینی چاہیے، ہم تو اسی حماقت کے راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں ہوش نہیں کرنا چاہیے۔ اس قصے سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے۔